علیکم، میں امداد سمرو۔ بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جی۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی صدارت میں ایک بہت بڑا اجلاس ہوا ہے، اور اس اجلاس میں دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے کئی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے، پالیسی وضع کی گئی ہے، جس میں ڈرامے اور فلم بھی شامل ہے۔ ایک تو اس پر بات ہوگی، دوسرا ایک طرف سے کوئٹہ سے جعفر ایکسپریس چل پڑی، جو کہ اچھی خبر ہے۔ چند دن پہلے جعفر ایکسپریس پر حملہ ہوا تھا اور جعفر ایکسپریس پھر بند کر دی گئی تھی، بلکہ جعفر ایکسپریس کیا، کوئٹہ کی طرف پورے ملک سے ریل کی سروس بند ہو گئی تھی۔ اچھی خبر یہ ہے کہ کل پشاور سے جعفر ایکسپریس کوئٹہ کے لیے چلی، اور آج کوئٹہ سے پشاور کے لیے جعفر ایکسپریس چل پڑی ہوئی ہے۔ لیکن ساتھ ہی ایک اور خبر بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک لانگ مارچ خضدار سے ہوتا ہوا، وڈ سے شروع ہوا ہے، خضدار سے ہوتا ہوا کوئٹہ کی طرف جا رہا ہے۔ اس لانگ مارچ کا مقصد مارنگ بلوچ اور سمیع الدین بلوچ اور ان کے ساتھیوں کی رہائی ہے۔ گرفتاری کے خلاف یہ لانگ مارچ ہے، اور لیڈ کر رہے ہیں اختر جان مینگل صاحب، سابق وزیر اعلیٰ ہیں، نواز شریف صاحب کے سابق اتحادی ہیں، یہ عمران خان صاحب کے بھی سابق اتحادی بھی ہیں اور موجودہ اتحادی بھی ہیں، یعنی سابق وزیر اعلیٰ اختر مینگل لیڈ کر رہے ہیں۔ ایک بری خبر ہے، اور وہ ہے ایک اور خاتون، ایک اور ہوا کی بیٹی زیادتی کا نشانہ بنی ہے اپنے شوہر کے سامنے، اور کہیں دور دراز علاقے میں نہیں، فیصل آباد موٹر وے کے قریب ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اس پر میں نے آپ کے سامنے گزارشات رکھنی ہے۔ اور ایک صحافی جو اسلام آباد سے گرفتار ہوئے تھے، وحید مراد، ان کی ضمانت ہو گئی ہے۔ دوسرے صحافی جو کراچی سے گرفتار ہوئے تھے، فرحان ملک صاحب، ان کی ضمانت مسترد کر دی گئی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ شاید فرحان ملک کے خلاف جو مقدمہ اسٹرانگ ہے، یا فرحان ملک صاحب جو کچھ کرتے رہے تو ان کے وکیل عدالت میں ان کی ضمانت کے لیے جو ہوتا ہے نا، وہ ان کا استدلال جو ہوگا، دلائل جو ہوں گے، آرگومنٹ جو ہوگا، وہ عدالت کو مطمئن نہ کر سکا ہوگا۔ لیکن وحید مراد کے اوپر جو مقدمہ بنا ہے، وہ مقدمہ میرا نہیں خیال کہ عدالت کے مطابق اتنا اسٹرانگ ہوگا کہ ان کو مزید ایف آئی اے کی تحویل میں رکھنے یا جیل بھیجنے کا کوئی جواز ہوتا، تو لہٰذا ان کی ہو گئی ہے ضمانت۔ تو اس پر بھی آخر میں گزارش رکھوں گا میں آپ کے سامنے۔ ان دنوں پاکستان اور خاص طور پر پاکستان کے دونوں صوبے، سرحدی صوبے، جو افغانستان کے ساتھ، ایران کے ساتھ جن کی سرحدیں ملتی ہیں، یعنی ایک خیبر پختونخوا اور دوسرا بلوچستان۔ خیبر پختونخوا تو صرف افغانستان کے ساتھ اس کی سرحدیں ملتی ہیں، لیکن بلوچستان افغانستان اور ایران کے ساتھ سرحد شیئر کرتا ہے، اور ایران اور پاکستان دونوں کی سرحدوں پر بلوچستان ہے، ادھر بھی بلوچستان ہے، ادھر بھی بلوچستان ہے۔ تو صورتحال کافی بلوچستان کی ان دنوں سنگین ہو چکی ہوئی ہے، اور اس میں ظاہر ہے کچھ ملک دشمن عناصر کا ہاتھ، اور کچھ ظاہر ہے سچویشن کو سمجھنے کی غلطیاں بھی ہیں، اور ماضی سے ہم ہر بار یہی ہوتا ہے کہ ہم نے بلوچستان کے معاملے کو ٹھیک طرح سے ہینڈل نہیں کیا، سیاسی غلطیاں کی ہیں۔ تو سیاسی غلطیاں ماضی میں بھی ہوئی ہیں اور شاید اب بھی ہو رہی ہوں، لیکن صورتحال اچھی نہیں ہے۔ تو میں وہ جو بلوچستان کی صورتحال پر آتا ہوں۔ پہلے جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی زیر صدارت ایک اجلاس ہوا ہے، اور اس اجلاس میں چاروں صوبوں، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے نمائندگان نے شرکت کی ہے، اور عسکری اور سول حکام نے بھی شرکت کی ہے۔ اور اس کی جو خبر میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، میں جیو کی خبر کوٹ کر رہا ہوں، کہ یہ اعلیٰ اپنا عسکری اور وفاقی حکومت کے اہم عہدیدار، عسکری اپنا کمان یا عسکری حکام، اور مجھے اس میں نا دقت پیش آ رہی ہے پڑھنے میں، کیونکہ ہمارے میڈیا میں یہ بار بار یہ لکھا جاتا ہے کہ دہشت گردوں کی کارروائی، جو کہ غلط ہے، دہشت گردی کی واردات ہوتی ہے۔ جعفر ایکسپریس کا واقعہ غلط ہے، جعفر ایکسپریس پر دہشت گردی ہوئی تھی، یا پھر عسکری قیادت نہیں ہوتی، کمان ہوتی ہے۔ تو وہ میں جب دیکھ رہا ہوں کہ بار بار قیادت کا لکھا ہوا، تو پھر میں وہاں پر تھوڑا سا میری زبان جو ہے وہ اٹک رہی ہے۔ تو اس میں خبر میں یہ ہے کہ وزیر اعظم کی زیر صدارت عسکری و صوبائی قیادت کی بڑی بیٹھک میں ملک دشمن مہم کا روایتی اور ڈیجیٹل طریقے سے منہ توڑ جواب دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف حکومت کے واضح اور دو ٹوک موقف پر گزشتہ روز وزیر اعظم ہاؤس میں اجلاس ہوا، جس میں عسکری اور سول قیادت چاروں صوبوں بشمول آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے نمائندوں نے شرکت کی۔
اور اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ جعفر ایکسپریس کے حملہ آوروں کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی جائے، روایتی اور ڈیجیٹل میڈیا پر ملک دشمن مہم کا منہ توڑ جواب دیا جائے۔ اجلاس میں نیشنل ایکشن پلان کے تحت قومی بیانیے کو مضبوط کرنے پر اتفاق ہوا۔ یہ فیصلہ ہوا کہ دہشت گردوں اور شرپسندوں کے سدباب کے لیے مؤثر اور سرگرم بیانیاں بنانے کی ہدایت دی جائیں گی۔ یعنی بیانیے پر زور بہت زیادہ ہے۔ قومی بیانیے اور ملک کی سلامتی کے خلاف کسی بھی قسم کے مواد کا سدباب کیا جائے گا۔ یوں لگ رہا ہے کہ یہ اجلاس ٹوٹل اس میں جو کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو دہشت گرد ہیں، ملک دشمن عناصر ہیں، ان کا جو پروپیگنڈا ہے اس کے توڑ کے لیے جواب اس کا دیا جائے، جوابی موقف، جوابی نیریٹو بنایا جائے۔ یعنی یہ اجلاس جو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اجلاس کوئی جو ایکشنز ہوتے ہیں نا، آپریشنز ہیں، ان کے متعلق نہیں ہے، وہ الگ الگ چیزیں چل رہی ہیں، لیکن اس خبر سے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ٹوٹل میڈیا کے ذریعے کاؤنٹر کرنے کے حوالے سے اسٹریٹجی تھی جس کے لیے یہ اجلاس ہوا ہے اور اس میں اسٹریٹجی وضع کی گئی ہے۔ تو اس میں ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کی سلامتی اور ہم آہنگی کے لیے تمام صوبوں کا تعاون اور آپسی روابط بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ قومی بیانیے کو نوجوانوں تک پہنچانے کے لیے فلم اور ڈراموں میں قومی موضوعات اپنائے جائیں۔ چاروں صوبوں نے فلم اور ڈراموں میں شرپسندوں کے بیانیے کا مؤثر مقابلہ کرنے کے لیے تعاون پر اتفاق کیا۔ اب یہ تعاون مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ یہ تعاون کیا ہوگا کہ اس میں ظاہر ہے صوبے فائنینس کریں گے، مجھے لگ رہا ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، صوبے فائنینس کریں گے، یا ہو سکتا ہے کہ صوبے کسی نہ کسی طرح جو نیریٹو بلڈنگ میں کوئی مواد دینے میں تعاون کریں گے کہ فلم بنے گی، ڈرامے بنیں گے اور بتایا جائے گا کہ دہشت گردی کیا ہے اور ہم کیا ہیں۔ یہ مختلف ادوار میں مختلف طریقوں سے ڈرامے اور فلمز بنتے رہے ہیں، بلکہ پچھلے دنوں تو وہ ایک نوجوان اداکار ہیں، داڑھی والے عدیل افضل میرا خیال ہے نام ہے اس طرح، انہوں نے اس پر بڑی تنقید کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جی دکھایا کچھ اور جاتا ہے، ہوتا کچھ اور ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ بہت اچھی چیز ہے، دنیا جہاں یہ نیریٹو بلڈنگ کے لیے کرتی ہے، لیکن گراؤنڈ کے اوپر یعنی حقائق کے مسئلہ ہے کیا؟ لاہور میں اگر بے چینی ہے تو اس بے چینی کو ختم کرنے کے لیے بھی اقدامات ہونے چاہیے نا، صرف ڈرامے اور فلم کے ذریعے وہ بے چینی ختم نہیں ہو سکتی۔ اگر ڈرامہ اور فلم لاہور میں فرض کر لیں کہ کوئی ایشو ہے، اسپتالوں کا ایشو ہے، ہم بناتے ہیں جی ایک ڈرامہ کے اسپتال ہمارے بہت اچھے ہیں، تو پھر وہ جو لاہوری دیکھے گا نا جب ڈرامے کو، وہ کہے گا نہیں اسپتال تو ٹھیک نہیں ہے، تو یہ ڈرامہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ بالکل اچھا ہے، بالکل زبردست ہے کہ آپ نیریٹو بلڈنگ کی طرف جائیں، حکومت وفاقی حکومت بہت اچھا کام کر رہی ہے، لیکن گراؤنڈ کے اوپر جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی بھی ضرورت ہے، اس طرف بھی جانے کی ضرورت ہے۔ مسائل کا سیاسی حل ڈراموں اور فلم کے ذریعے نہیں ہوگا، وہ عمل کے ذریعے ہوگا، لوگوں کو انگیج کرنے کے ذریعے ہوگا، تو وہ بہت ضروری ہے۔ یا پھر وہ لوگ جو بندوق کے بغیر بات سننے کے روادار نہیں ہیں، ان کے ساتھ بندوق کے ذریعے بات کریں۔ تو پھر ڈرامے میں بندوق چل جائے گی تو فرق نہیں پڑے گا، گراؤنڈ کے اوپر لوگوں کے گریونسز دور کرنا اور شرپسندوں کا مقابلہ کرنا اور ان کا کلا کما کرنا، جو کہ ہو رہا ہے۔ تو میں نے اچھا جی آگے چل کے اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ قومی بیانیے کے لیے ڈیجیٹل میڈیا پر بھی مواد نشر کیا جائے، دہشت گردی کے منفی معاشرتی اثرات کو اجاگر کیا جائے، سوشل میڈیا پر جھوٹی خبروں کا سدباب کیا جائے، ڈیپ فیک اور دیگر ذرائع سے بنائی گئی جھوٹی معلومات اور مواد کا مستند معلومات سے بھرپور جواب دیا جائے، اور قومی نصاب میں دہشت گردی کے حوالے سے آگاہی شامل کی جائے۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کو آئین پڑھانا چاہیے، ہمیں بچوں کو آئین پڑھانا چاہیے، ہمیں بچوں کو بین المذاہب، بین اللسانیت، ہم بھائی چارہ وہ پڑھانا چاہیے۔ ہم اب تک جو بچوں کو پڑھاتے رہے ہیں، ہمارا جو نصاب ہے، اس نصاب پر سوال اٹھانے والے اساتذہ کو نکالا جاتا رہا ہے یونیورسٹیز سے۔ تو یہ بالکل اچھا ہے کہ جی پڑھانا چاہیے کہ ہمارا مذہب کیا کہتا ہے، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے مذہب سے دور دور تک اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارا کلچر کیا کہتا ہے، یہ جو انتہا پسندی ہے، یہ جو لسانیت ہے، یہ جو فرقے واریت ہے، اس کا ہمارے کلچر سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ بچوں کو پڑھایا جانا چاہیے، بہت اچھی چیز ہے، لیکن وہ کو بیو فہم جیسا پسجے پریہ کے، تو ٹھیک ہے سب کچھ بہتر ہے، لیکن عمل جو لوگوں کے
دکھ درد ہیں ان کو دور کرنے کے لیے عمل بھی ہونا چاہیے۔ اچھا جی، اب آج شروع ہو گئی ہے جی، کوئٹہ سے چل پڑی ہے جعفر ایکسپریس۔ 17 روز بعد 11 مارچ کو حملہ ہوا تھا بولان میں جعفر ایکسپریس پر، اور اس میں 28، کل میں نے 32 کہا تھا، 32 دہشت گرد مارے گئے تھے، 28 لوگ جس میں 6 جوان تھے شہید ہوئے تھے مسافر۔ اور آج باضابطہ اس کا افتتاح ہو گیا، دوبارہ چل پڑی ہے۔ 10 بوگیوں پر مشتمل 400 سے زائد مسافروں کو لے کر کوئٹہ سے پشاور کے لیے روانہ ہوئی ہے جعفر ایکسپریس، اور سخت چیکنگ کی گئی اسٹیشن پر۔ ٹرین میں سیکیورٹی کے سخت اقدامات ہیں، اور اب تک جو بندش کی وجہ سے نقصان ہوا پاکستان ریلوے کو، جعفر ایکسپریس یا ٹرین سروس بندش کی کوئٹہ کی طرف، اس میں 90 لاکھ روپے کا نقصان بتایا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک اچھی خبر ہے۔ اور دوسری خبر یہ ہے کہ اختر مینگل صاحب نے، یہ جو کچھ دن پہلے بارنگ بلوچ کو سریاب روڈ سے گرفتار کیا گیا تھا، انہوں نے احتجاج کیا تھا، اس کے بعد بلوچ یکجہتی کمیٹی کا جو احتجاج تھا، اس کے بعد ایک احتجاج کراچی میں ہوا 2 روز پہلے 3 روز پہلے، جہاں سے سمیع الدین بلوچ کو گرفتار کیا گیا تھا۔ تو اختر جان مینگل صاحب نے اعلان کیا تھا کہ وہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جو خواتین یا ان کے جو کارکن ہیں ان کی گرفتاری کے خلاف انہوں نے وڈ سے لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا۔ وڈ ایک تحصیل ہے بلوچستان کی خزدار کی، اور وہاں سے وہ چلے ہیں، اور خزدار سے ہوتے ہوئے اب وہ کوئٹہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور آج شام کسی بھی ٹائم وہ کوئٹہ پہنچیں گے، اور انہوں نے کوئٹہ میں سریاب روڈ تک جانا ہے، کیونکہ جو کوئٹہ کا ریڈ زون ہے، پریس کلب وغیرہ کے ایریاز ہیں، اس کو بند کر دیا گیا ہے۔ اور اس میں جتنی مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں، نیشنلسٹ پارٹیز ہیں بلوچستان کی، جس میں BNP تو خود ہے مینگل صاحب کی، عوامی نیشنل پارٹی اپنا ولی خان صاحب کی جماعت ہے، پختونخوا ملی عوامی پارٹی کا عثمان لالا گروپ، نیشنل پارٹی ڈاکٹر مالک کی، اور دیگر پولیٹیکل پارٹیز نے حمایت کی ہے، اور بلوچ یکجہتی کمیٹی کی حمایت میں تو یہ لانگ مارچ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ لانگ مارچ جو ہے وہ جب چلا تو اختر جان مینگل صاحب نے کچھ ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ جی راستے میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں، کنٹینر کھڑے کیے گئے ہیں، کیل سڑکوں پر پھینکے گئے ہیں، بڑی تعداد میں سیکورٹی فورسز جو ہے وہ وہاں پر انہوں نے کہا کہ لگائی گئی ہیں، اور انہوں نے ظلم اور بربریت کا الزام عائد کیا ہے۔ تو بہرحال دعا یہ ہے کہ یہ لانگ مارچ پرامن رہے، اور پرامن طریقے سے جو ہے وہ ڈسپرس ہو جائے، اور جو ان کی جائز ڈیمانڈ ہے وہ مانی جائے۔ تو ایک تو یہ، کیونکہ بلوچ اور ابھی تک یہ کلیئر نہیں ہے کہ لانگ مارچ جو ہے وہ وہاں پہنچے گا کوئٹہ تو جلسہ کر کے سب گھروں کو چلے جائیں گے کیونکہ 2 دن کے بعد عید ہے، یا پھر یہ وہاں بیٹھ جائیں گے دھرنا دے کر۔ تو اگر دھرنا دیں گے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صورتحال مزید کشیدہ ہو سکتی ہے۔ اس پہ بلوچستان حکومت نے کہ جو ترجمان ہیں شاہد رند اور ظہور بلیدی صاحب جو وزیر ہیں، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس کر کے انہوں نے کہا کہ جی یہ سب جو ہے وہ شرپسند ہیں، اور یہ جو دہشت گردی کر رہے ہیں ان کو ان سے سپورٹ مل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو پرامن عناصر ہیں، سیاسی لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہم مل بیٹھ کر مذاکرات کر کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، اور مذاکرات کرنے کو انہوں نے کہا کہ ہم تیار ہیں۔ مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ خبر جو دی تھی خواجہ آصف صاحب نے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بلوچستان کے معاملے پر اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ بلوچستان کے مسئلے کے حل کے لیے ڈائیلاگ کو لیڈ کر سکتے ہیں نواز شریف صاحب، صدر زرداری صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل ہونا چاہیے، تاکہ جو دہشت گرد ہے وہ آئسولیٹ ہو، تاکہ ان کو جو سوسائٹی کے اندر سے سپورٹ مل رہی ہے وہ سپورٹ ختم ہو جائے۔ تو وہ تبھی ختم ہوگی جب مذاکرات کا آغاز ہوگا پرامن جو ایلیمنٹس ہیں ان کے ساتھ، پرتشدد نہیں، ان کے ساتھ تو مذاکرات کی کوئی اب گنجائش میرا خیال ہے نہیں بچتی۔ ان میں سے بھی اگر کوئی آئین اور قانون کو مان کر بیٹھنے کو تیار ہے تو ہونا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی سائٹ سے ہو۔ اچھا جی، دوسرا ایک خبر ہے، بڑی تکلیف ہوئی مجھے یہ خبر پڑھ کے۔ آپ نے سیالکوٹ موٹر وے سنا ہوگا، وہاں پر ایک خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، اس کا ریپ کیا گیا تھا۔ اب یہ میں خبر پڑھ رہا تھا صبح کے فیصل آباد موٹر وے کے قریب سڑک پر اجتماعی زیادتی کی گھناؤنی واردات سامنے آئی۔ یہ جنگ جو رپورٹ کر رہے ہیں، اور پولیس کو کوٹ کیا جا رہا ہے کہ اجتماعی زیادتی کا واقعہ موٹر وے کے قریب ساندل بار میں 2 روز قبل پیش آیا، جس کا مقدمہ 3 افراد کے خلاف درج کر لیا گیا ہے۔ خاتون کے شوہر کے مطابق ڈاکوؤں نے اسلحے کے زور پر ہمیں چنن کے قریب روکا، اور ان کو یعنی شوہر جو ہے ان کو درخت سے باندھ کر
بیوی کو زیادتی کا نشانہ بنایا اور موبائل فونز اور نقدی چھین کر فرار ہو گئے۔ پولیس کے مطابق خاتون کا میڈیکل اور جائے وقوع کا جیو فرانزک کرا لیا گیا ہے۔ 6 مشتبہ افراد کو حراست میں لے کر پولیس نے تفتیش کی جا رہی ہے۔ پولیس کے مطابق مدعی مقدمہ نے ایک ملزم کی نشاندہی بھی کی ہے۔ متاثرہ خاتون کے شوہر نے نام لیا گیا ملزم کا، میں نام نہیں لے رہا، اس کو نامزد کیا، اور خاتون کے شوہر کے مطابق 2 ڈاکوؤں کے فون کرنے پر یہ شخص آیا تھا اور اجتماعی زیادتی کرنے والوں میں شامل تھا۔ یہ انتہائی بربریت ہے۔ بندہ یہ کس طرح، مطلب پنجاب ہے، یہ پنجاب کا بھی فیصل آباد کا علاقہ بارونق علاقہ، جہاں پر اگر آپ موٹر وے فیصل آباد، اس کے ساتھ سڑک، مطلب سمجھ نہیں آتا کہ یہ کس طرح صورتحال روز بروز خراب ہوتی جا رہی ہے خواتین کے حوالے سے۔ آئے روز ایسے گھنونے واقعات آپ کو سننے کو مل رہے ہیں۔ اچھا جی، اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے صحافی وحید مراد کی ضمانت منظور کرتے ہوئے انہیں رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ 50,000 کے مقدمے، 2 روز کے جسمانی ریمانڈ پر تھے۔ 3 روز پہلے ان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ ان کے اوپر الزام تھا کہ انہوں نے اختر مینگل کا ٹویٹ وہ جو ہے وہ ری ٹویٹ کیا تھا، اور دوسرا انہوں نے احمد نورانی نے آرمی چیف کے اہل خانہ کے متعلق یا ان کے بچیوں کے متعلق جو فیکٹ فوکس پہ سٹوری کی تھی، جس کو ظاہر فیکٹ فوکس اس سٹوری سے پیچھے ہٹ گیا ہوا ہے، تو اس کو بھی انہوں نے شیئر کیا تھا، تو یہ ان کے اوپر الزام تھا۔ تو بہرحال آج ان کی ضمانت ہو گئی ہے اور ان کو رہا کرنے کا حکم دیا عدالت نے۔ لیکن دوسری طرف جو فرحان ملک صاحب ہیں، جن کو کراچی میں گرفتار کیا گیا تھا، وہ ایک اپنا ڈیجیٹل گروپ چلا رہے ہیں، ڈیجیٹل میڈیا کا، سما کے وہ رہے ہیں ڈائریکٹر نیوز۔ ان کو جو جوڈیشل میجسٹریٹ شرکی کی عدالت میں ان کی ضمانت کی درخواست تھی، وہ مسترد کر دی گئی ہے۔ البتہ انہیں جوڈیشل کرنے کے باوجود دوبارہ ایک اور مقدمے میں گرفتار کرنے کے معاملے پر سندھ ہائی کورٹ نے FIA کو انکوائری کر کے 15 دن میں جو ہے وہ رپورٹ دینے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ صورتحال تھی، یہ معاملات تھے، میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہے جو نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کے لیے وزیر اعظم کی سربراہی میں جو اجلاس ہوا ہے، اور اس میں بھی وہ حصہ جو گزشتہ جو نیشنل ایکشن پلان جب 2014 میں بنا تھا، جب اس پر عمل ہو رہا تھا تو اس پہ صرف 1 یا 2 پوائنٹس پر عمل ہوا تھا، یعنی ایکشنز، آپریشنز، لیکن وہ جو دہشت گردوں کے پروپیگنڈا کا مقابلہ کرنے کے لیے جو چیزیں درکار تھیں وہ اس وقت نہیں کی گئی تھیں۔ اب اس اجلاس میں فیصلہ ہوا ہے کہ دہشت گردوں کے پروپیگنڈا کا توڑ کرنا بھی ضروری ہے، صرف ان کو ختم کرنا یا ان کے ٹھکانے تباہ کرنا یا ان کو گرفتار کرنے سے دہشت گردی ختم نہیں ہوگی، بلکہ ان کا وہ جو ہے نا پروپیگنڈا کا میدان، اس میں بھی ان کا مقابلہ کرنا ضروری ہے۔ تو یہ بھی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔